ایک آدمی نے پوچھا تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کا یہ جان لینا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا خدا اپنے خواہشات نفس کو بنا رکھا ہے؟ پھر کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ تو فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق ہی نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔ نفس کا تزکیہ چاہتے ہو تو 3 باتوں کو اپنی عادت بنا لو: نعمت پر شکر کرو، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ نے فرمایا جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے، دل کی خواہش ہو یا نہ ہو۔ دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیز بھاگو۔ تیز بھاگنا اگر کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو، تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی نہ سوچنا۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ خوف سے، پر وہ تو غفور ہے، رحیم ہے، پھر خوف کیسا؟ پر وہ تو درگزر فرماتا ہے۔ نماز فرض سمجھ کر نہیں، محبت سے پڑھو۔ سر ٹکرانے کو نماز نہیں کہا جاتا، وہ اس قابل ہے، تم کیا جانو وہ کس قابل ہے۔ تم اسی کو دوست مانو، اسی سے مشورہ کرو، اسی کو داستان سناؤ جیسے اپنے دوست کو سناتے ہو، دل کی بے قراری کم ہوگی، پھر نماز میں سکون ملے گا۔ اللہ کریم تو واقعی ہر شے پہ قادر ہیں، سب کچھ ان کے ہی اختیار میں تو ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسے ہی تو اللہ کریم نے سنبھالا ہے، اور پھر وہی خوشی اور شکر گزاری کی ملی جلی کیفیت، اور پھر سورہ رحمان کی آیت، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور ایسا سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، یا اکثر ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اللہ کریم کا کن کہنا، ناممکن کا ممکن ہو جانا۔ اللہ کریم سے ایک دفعہ تعلق جڑ جائے تو وہ کیسے کیسے اپنے بندوں کو سنبھالتا ہے، نہ تو بندہ گمان کر سکتا ہے نہ بیان۔ الحمدللہ رب کریم۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے نا کہ دعا انسان کو کیسے ڈپریشن سے نکالتی ہے،
کیسے اداسی اور اضطراب کی کیفیات کو ختم کرتی ہے اور کیسے بند دروازے آپ کے لیے کھولتی ہے۔ تو آپ بھاگ بھاگ کر دعا کریں گے، آپ گھنٹے لگا لگا کر دعا کریں گے، آپ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دعا کریں گے، آپ مصیبت اور خوشی ہر لمحے میں دعا کریں گے۔ یہ سب آپ کو ایسے سمجھ نہیں آئے گا، دعا کرنے سے ہی سمجھ آئے گا۔ زندگی آسان نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ مشکل بھی نہیں رہتی۔ اگر چاروں طرف مشکلیں ہوں تو پھر آسانیاں آسمان اور زمین میں ہی ہوتی ہیں۔ ہر وقت دل کو پریشان رکھنا دل کو برباد کرنا ہوتا ہے۔ اس دل کو اپنے رب کے حوالے کر دیں، اسے اس کی رحمت کا یقین دیں۔ پریشان ہونا جائز ہے لیکن بے یقین ہونا جائز نہیں ہے۔ دکھی ہوں لیکن صبر کو بھی یاد رکھیں، اللہ کے رحم کرم فضل کو بھی یاد رکھیں۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔